آج دعا کے ایک بہت ہی اہم پہلو پر بات کرتے ہیں اور وہ ہے توحید۔ سوال یہ ہے کہ دعا خالص اللہ کے لیے کیسے ہو؟ آئیے اسے قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، کیا قبروں پر کوئی عمارت بنانا جائز ہے؟ یہ حدیث بالکل واضح ہے، انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عبادت کی نیت سے قبروں پر کچھ بھی بنانا حرام ہے۔ اور دیکھیں، یہ دوسری حدیث بھی اسی بات کو پکا کرتی ہے کہ قبر پر تعمیر منع ہے۔ اچھا، تو پھر قبروں پر جا کر مردوں سے دعا مانگنے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں قرآن کا حکم بالکل صاف ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ اور یہ آیت تو اور بھی واضح ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس ذرہ برابر اختیار نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والے نہ تو سن سکتے ہیں، نہ ہی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب ایک اور اہم سوال، کیا بزرگوں یا اولیاء سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ عبادت اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اچھا، تو کیا دعا میں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا وعدہ تو بالکل براہ راست ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے، وہ براہ راست اللہ سے مانگتے تھے۔ تو چلیں ان سب باتوں کا خلاصہ ایک نظر میں اس ٹیبل میں دیکھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح سکھایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں خود تسلی دیتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے اور ہر پکارنے والے کی سنتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ان چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آخر میں خود سے پوچھنے کا سوال یہ ہے، کیا ہماری دعائیں سیدھی اللہ تک پہنچ رہی ہیں؟